یہ جو بھی مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو کافر نہیں کریں گے. ہمارا عقیدہ نظریہ ہے اور یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی کرے وہ کافر, معمولی سی گستاخی کرے وہ آفتاب سے زیادہ روشن, معمولی گستاخی آفتاب سے روشن ہے. حضور کی بارگاہ میں معمولی بیعتی آفتاب سے روشن ہے. آفتاب سے روشن ہے تو پھر انہیں کافر کیوں نہیں لکھا؟ توبہ کی وجہ سے, توبہ کی مشہوری ہو گئی تھی نا, ایک بندہ توبہ کر لے. توبہ کی یہ حوالہ آپ اپنی تقریر جاری رکھیں, میں اپنی تقریر دوں گا. آپ یہ اپنی کتب بریلویہ میں یہ ثابت کرتے تھے کہ کشمیر شہید کی توبہ یا اس کی برات اور اس طرح کی آپ پوری کتب میں یہ حوالہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی میں کشمیر کی توبہ کی وجہ سے اپنے قبضے سے رجوع کیا, اس طرح میں خاطر نہیں کیا. یہ بات ہے کہ کشمیر کی توبہ جس کی توبہ مشہور ہو گئی, انہوں نے اپنے کتابوں سے رجوع کر لیا, اس وجہ سے میں کافر ان کو نہیں کہتا. یہ اپنی آپ کتاب میں فاضل بریلوی کی کتابوں میں دکھائیں, فاضل بریلوی کی کتابوں میں آپ یہ دکھائیں کہ وہ لکھیں کہ کشمیر شہید نے توبہ کی وجہ سے میں اس کو کافر نہیں کہہ رہا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا ہوں, جانے دیجیے. آپ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تکلیف سے منع فرمایا. یہ بات کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی کریم کہ انہوں نے کشمیر شہید نے توبہ کی کہ اپنے مسائل سے رجوع کیا ہے, یہ بات نہیں کہتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکلیف سے منع کیا ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ کشمیر نے توبہ کی تو اپنی سے توبہ لکھ دے کہ توبہ کی وجہ سے میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا. اور اس سے پہلے ان بریلویوں کی بہت بڑی مختصر شخصیت فضل الہی فضل احمد چشتی نے پہلے پسند جمع 25 سال پہلے ہونا چاہیے نا, ان کشمیر شہید کے بارے میں انہوں نے بہت سارے فتوے دیے کفر کی. فضل حق خیرآبادی نے بہت سارے فتوے دیے, مستقل کتابیں لکھی کہ کشمیر شہید پکے کافر ہیں, مرتد ہیں. فضل حق وہ جو ہے نا خیرآبادی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کتابیں لکھنے کی یہ کافر ہیں. خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو کفر پر فتویٰ دیا ہے, اس کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں. ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں ایک ہی پیر سے ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے. شروع میں کہہ رہے ہیں کہ دلائل قاہرہ یہی حکم اخیر یہی لکھا کہ علماء معتادین انہیں کافر نہ کریں. حکم اخیر نہیں ہے. اب کیا لکھتے ہیں یہی ثواب ہے, وہ جواب وبہ یفتیٰ, فتویٰ بھی یہی ہے, اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے. جب فتویٰ بھی اسی پر ہے, فتویٰ دیا بھی یہی ہے, اور بات بھی ٹھیک یہی ہے کہ ان کو کافر نہیں کہنا. اب میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کافر ان کو نہیں کہنا, اگر اس طرح کی عبارتیں اور یہ چیزیں اور یہ اسام الحرمین نے لکھی جو علماء حرمین مشرفین سے فتوے لیے, ان فتووں کی ذات میں فاضل بریلوی کو خود آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کرے. اب اس ادنا گستاخی والے کافر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا, اس فتوے کی ذات میں فاضل بریلوی خود آتے ہیں اور فاضل بریلوی یہ کہنے کی وجہ سے کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا, خود کافر ہو جاتے ہیں. یا تو وہ نیچے لکھ دے کہ شاید میں نے ان کفری عبارات سے توبہ کی, اور وہ توبہ لکھتے اور پھر کہتے کہ انہوں نے توبہ کی میں کافر نہیں کہتا, تو بات اور تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے, تو میں آپ وہ ان کو مسلمان جانتے ہیں. اب یہ جب فتوے دیے نا تو ان کو اصل میں ان کی بات دل میں جو بات ہوتی ہے نا وہی زبان سے نکلتی ہے. دل میں وہ بالکل بات کو سمجھتے تھے کہ یہ کافر نہیں ہے. یہ فتوے انہوں نے ویسے دیے, فتوے دیے کفر کی, یہ لوگوں میں کفر, التزام میں کفر,
یہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں کہتا. اگر میرا ٹائم قریب ہے تو لکڑی 4 منٹ جی ہو گیا. ہوں گے نا میں اس کے حوالہ دیکھنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بے شک وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی آوازوں کو خاص کر دیتے ہیں. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے ساتھ آزما دیا ہے. ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. محترم امت مسلمہ آج بھی اگر اپنی وفا چاہتی ہے، سلامتی چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حضور کے دامن کرم سے محبت کرے، حضور کی محبت اپنے دل کے اندر سجا لے اور اس پر امت کے اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے. اب مولانا صاحب نے ان عبادتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. دیکھیے اس وقت بات تو میری اور آپ کی ہو رہی ہے نا، تو میں نے کوئی باتیں پیش کی ہیں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باتوں کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کی شان کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ کم از کم یہ نقطۂ نظر آپ اپنی طرف سے بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمار سے زیادہ غریب کہنے والا آپ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، مستقل رسول سمجھتے ہیں، اور یہ غریب کہا کس نے تھا؟ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کو کہنے لگا، اس نے کہا ہم مدینہ میں داخل ہو کر معاذ اللہ ان غریب لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں. تو پھر حضرت زید بن ارقم نے حضور کی بارگاہ میں جب شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی جو تھا اس نے انکار کر دیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی، یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. فرمایا محبوب ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عزت والے معاذ اللہ ان دلیلوں کو باہر نکال دیں گے، اور عزت ہے اللہ کے لیے، والے رسول ہی اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق لوگ اللہ رسول اور مومنوں کی عزت کو نہیں جانتے. تو عبداللہ ابن ابی نے جو لفظ کہے تھے اسماعیل زیدی نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا چمار سے بھی زیادہ دلیل ہے. تو پھر مولانا صاحب نے سارا زور یہ دیا نہیں جی ان کو توبہ کے الفاظ لکھنے چاہیے تھے، ان کو کہنا چاہیے تھا، اور اپنے علماء کرام کی کتابوں پر بھی اگر یہ دماغ ہوتا تو یہ شرح کے ساتھ جھکا لیتے. جی میں اپنا جو موقف ہے وہ عرض کر رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمی کو رو برو بعض مسائل تقویت الایمان سے توبہ کی ہے. ایک یہ بات یہ مشہور ہے، آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی کہ جماعت اس طرح ہے. ایک منٹ ایک بات سنیں، آپ بات سنیں، میں بات کر رہا ہوں. یہ تو 2 صفحوں کا ہے، 5 منٹ کے بعد مکمل بھی نہیں ہوتا. میں آپ سے دیکھوں گا یہ بات کے اندر میری بات یہ کہنے کہ یہ بات مشہور ہے، یہ بات جب بات مشہور ہوئی ہے نا تو ہم بھی یہی کہنا ہے کہ سچ ہوگا تو ہم آج کو گستاخ کیوں کریں؟ یہ بات جب مشہور ہوئی تو آج حضرت نے اسی وجہ سے کہ جب تک تحقیق نہیں ہوئی اور اس سے پہلے آپ کو حساب ہوا، اور اگر تحقیق ہو جاتی تو پھر آپ حساب میں لکھتے. اس لیے نہیں لکھا تھا کہ یہ تحقیق کی بات نہیں تھی، عوام کے اندر یہ مشہور ہوئی ہے. اب ایک بات مشہور ہوتی ہے اس کی تحقیق کو کرنی ہوتی ہے نا، بات غلط ہے. پہلے استعمال ہو گیا پہلے ان کا ہوا ہے، صحیح ہے، ان کا ہوا پہلے ہو گیا تو آپ کی مشاورت بھی آپ کو یہ تحقیق نہ ہوئی. نہیں، میں نے تحقیق ہے کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، اب شہید ہو گئے. ان کی توبہ یہ بعد میں پہنچی ہے ان پر کہ توبہ کر لی انہوں نے، یہ بات میں مشہور ہوا ہے. یہ بات پڑھوا دے گا جی شاید یہ تو آپ اپنے بات جنہوں نے لکھا. ایک منٹ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کسی بات مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں دیکھو ایک منٹ کہ شاید میری شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شہید ہو، امرتا خان بریلی فاضل بریلی یہ بعد میں آئے، انہوں نے اللہ کی اپنی ٹوٹی بارات سے ان سے توبہ کی ہے، اور توبہ ان کی مشہور ان تصریفات سے پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟
یہ انتقال کے بعد کی بات دیکھ رہے ہیں، یہ انتقال کے بعد کی بات دیکھ رہے ہیں نا، انتقال کے بعد ان کا وقت پر کرتا ہے کچھ کسی سننے والے نے کہا کہ ہوگی وہ آپ ان سے پوچھیں اس میں جائے گا تو کوئی نہیں یہ ان سے پوچھیں یاد کتاب حضرت پورا مشہور یہ بات آپ حوالہ دیں کس جگہ پہ انہوں نے توبہ کی ہے، یہ ہمارا یہ دیکھیں میں نہیں ان بولتے ہیں یہ مولوی صاحب لکھنے والے سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مشہور ہوئی ہے، جواب نہیں دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی محفل میں جواب ہوئی ہے نا، صورت ہے تو بات آپ جواب تو پڑھنا جواب انہوں نے نفی کیا، انہوں نے نفی کی ہے، ہاں یہ پڑھو نا جواب کے اندر سوال کے اندر توبہ کی صورت ہے نا، تو ہمارے لیے وہ رشید احمد گنگوئی کا ہے نا، وہ ہمارے لیے قریب نہیں ہے، نہیں کیوں دے رہے ہیں، میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں، وہ جواب ہونا چاہیے، آپ جواب بیان نہیں کر رہے، سوال بیان کر رہے ہیں، میں نے سنی ہے آپ بھی سنیں، ٹھیک ہے نا، دیکھو آپ اپنی بات کا جواب مشہور کی جواب ہے یا نہیں، یہ بات ہے کہ نہیں توبہ مشہور ہوئی، آپ نے حوالے میں خیانت کی، اگر سوال میں یہ بات نہیں ہے کہ توبہ مشہور ہوئی، ٹھیک ہے، مشہور ہوئی، اب جواب میں کیا لکھا ہے، جواب ٹھیک ہے، موقع تو جواب ہے نا، سوال کا نہیں کہتا ہے کہ نماز فرض ہے یا نہیں، آپ کو مولوی ہے تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دیکھیں گے نا کہ ہم نے کیا کرا، بس بات سنیں، اس میں لکھا سوال کی زیادہ دلیل، مولانا صاحب ابھی اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر مولانا صاحب کا اگر اشار ہو جاتا ہے، بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے تو مجھے توقف کرنا پڑے گا، یہ مثالوں کو چھوڑیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں پھر مجھے توقف کرنا پڑے گا، مسجد پر تو نہیں آ رہا ہے، مطلب ہے نا، یہ مقابلے والی بات نہیں ہے، وہ نہیں کہ آپ ویڈیو بن رہی ہے، تو آپ کو حاضر نازر کر کے جو ہے نا، بے شک آپ ویڈیو بنائیں، سارا کچھ کریں، لیکن بات اس میں پوری بات کریں، خیانت نہ کریں، یہی خیانت آپ کے فادر بریلی ہے، یہی خیانت کی ہے، ہمارے قادری کی علمی کتابوں سے جو باتیں نکالی ہیں نا، انہوں نے پوری بات نہیں لکھی، سیاق و سباق نہیں لکھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب لے آتے تو سیاق و سباق مطلب ہوتا ہے شروع والی بات کیسی ہے، آپ کے بارے میں میں نے کہا کہ اس طرح کی تصدیق کا مجھے پتہ نہیں تھا، میں کتابیں منگوا لیتا ہوں، میرے پاس وہ کتابیں ہیں نہیں، ہمیں اسی سے نقل کرنا ہے، حوالہ دینا ہے، اب مولانا خود کہہ رہے تھے کہ شروع جب تک سیاق و سباق معلوم نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اب یہی بات ہے کہ وہ آدمی ایک سوال کرنے والے نے سوال لکھا ہے، اچھا دل سے سوچیں، اس کے حد تک سوچیں کہ میں بریلی ہوں یا میں دیوبندی ہوں، بات سمجھ کب آتی کہ وہ لکھ رہے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ان کی توبہ ان کی مشہور ہو گئی ہے، اب مولانا نے حوالہ دے دیا کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی، اب جو آدمی نے جواب لکھا میں نے کہا کہ میں نے دیکھی کتاب اسی لیے منگوائی ہے، اب جواب والوں نے جواب نہیں لکھا کہ ان کی توبہ مشہور، اس کی انہوں نے نفی کی ہے، مولانا کو نہیں کہہ رہے تھے، اب حوالہ مولانا دے رہے ہیں کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر نہیں کہا، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ آپ احمد اللہ خان نے جب فتوی کا حکم کفر کا فتویٰ لگایا ہے نا، پھر کہتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، اگر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی تکفیر نہیں کرنی، اگر ان کی توبہ ہوتی مشہور ہوتی تو یہ حوالہ آگے دے دے، اور یہ فاضل بریلوی کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ شاہ شمری نے توبہ کی اور ان کی توبہ مشہور ہو گئی، ایسا میں اب یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے تو یہ مولانا نے خیانت کی ہے، اب سوال تو انہوں نے بیان کیا ہے، اب میں نے کہا کہ جواب پڑھو، اب جواب نہیں پڑھ رہے، 1.5 صفحے کا، میں نے کہا کہ آپ ٹائم نکال لو، 1.5 صفحہ جواب پڑھیں گے، وہ ٹائم میں شامل نہیں ہوگا، جب ٹائم میں شامل نہیں ہوگا، اب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں اس سے جواب میں تو نہیں ہے، اب حوالہ تو نہ ہوگا نا، ٹھنڈی دیر سوچے نا، حوالہ تو اب سوال والی بات، اب ایک آدمی مجھ سے پوچھے کہ نماز فرض ہے یا نہیں، نماز فرض نہیں ہے، اب آپ اس پر فتویٰ لگا دیں کہ مولوی صاحب سے سوال انہوں نے کیا کہ نماز فرض نہیں ہے، اب میں آگے جواب دوں گا کہ بھائی نماز فرض ہے، جو نماز نہیں پڑھتا حساب سے فائدہ ہے، جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اب میرا جواب نہ لکھے اور سوال والے کا سوال اٹھا میں کل سوال لکھے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا ٹھیک ہے، یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے تھے، وعلى آله وأصحابه أجمعين ورفعنا صدق الله العظيم.
محترم آداب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خیانت کی ہے اور معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے خیانت کی ہے. یہ خیانت کرنے والے یہ لوگ ہیں. اصل کتابوں میں کچھ ہے، المحنت المسند کے اندر کچھ ہے، ان کتابوں کے اندر کچھ اور مسائل ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں جس کا الحمدللہ یہ خود اقرار کر چکے ہیں، آپ نے عرب شریف کے اندر ان کے عقائد عربی میں لکھ کر ان کی زبان عربی کی عربی میں لکھ کر رکھے تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریات رکھتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو پھر انہوں نے مجبور ہو کر عرب کے بھی خطیات ہے، مصر کے آپ ہے، یہ کتاب لکھی المحنت المسند، اور اس کے اندر جو عقائد سب انہوں نے تسلیم کیے. حضور کا وسیلہ بھی مانا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی مانا، رسول پر جو حاضر ہے آپ نے تسلیم کیا. تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے محترم یہ ہے کہ اصل عقائد کچھ ہے، المحنت میں کچھ ہے، یہاں دل کو کہتے ہیں. اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ جو لوگ یہ واقعہ نہیں مان رہے تھے آپ نے ان سے بھی یہ تسلیم کروایا کہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام. اور یہاں تک لکھا ہے انہوں نے الحمدللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے اور وہ سردار جو سردار کے جس میں اثر سے لگ رہے ہیں ان کا مقام لو سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. بے شک الحمدللہ. تو اگر آپ کو یہ عقیدہ ہے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. لیکن اصل عقائد یہ ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے نا وہ بڑے بھائی کی کرنی ہے. بڑے بھائی کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور اس سے زیادہ نہ کرے تو بڑے بھائی کے سامنے اگر کوئی بندہ اونچا بول جائے وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن حضور کی بارگاہ میں جو بندہ اونچا بولتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حضور کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازیں پست کرو اور حضور کی بارگاہ میں ایسے انداز میں کلام نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو، اپنے جیسا سمجھ کر کلام نہ کرو، بلکہ اگر ایسا تم کر بیٹھے ہم تحبط اعمالکم تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ مقام مصطفیٰ اللہ کریم بیان کر رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. وللآخرۃ خیر لک من الأولى، اور آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. اب مولانا صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جواب میں نفی ہے جو میں نے حوالہ دیا نا، تو یہ آپ کی کتاب کے اندر یہ سوال موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے. اعلیٰ حضرت نے کتاب سے نہیں پڑھا کہ انہوں نے سوال بھی پڑھا ہو جواب بھی پڑھا ہو جو ان جن پر وہ کتنا اعتماد کرتے ہوں وہ تو عوام کے اندر بات چلی آپ تک بھی پہنچی کہ ان کی توبہ مشہور ہوئی ہے اور اس کا حوالہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. اگر یہ بات کے اندر ہے نا توبہ مشہور ہوئی ہے، مشہور ہوئی اگر یہ غلط خبر تھی مشہور تو ہوئی ہے نا، توبہ مشہور ہوئی ہے نا. اگر جواب ہو جاتا بات نہیں، جواب میں اگر وہ کہتے ہیں مشہور ہوئی ہے بات کی عوام کے اندر مشہور ہوئی ہے نا، عوام کے اندر مشہور ہوئی ہے، وہ نہیں مان رہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ جانے اس کا رسول جانے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن عوام کے اندر جو بات مشہور ہوئی اور یہ اعلیٰ حضرت تک پہنچی اور اگر یہ تحقیقی ہوتی تو پھر اعلیٰ حضرت اس کا حوالہ دیتے. اسی لیے نہیں دیا کیونکہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی جب خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو. تو آپ تحقیق کر رہے تھے اس سے پہلے ظاہر آپ کی زندگی میں یہ تحقیق نہیں ہوئی. اگر تحقیق ہو جاتی تو جس طرح دوسرے لوگوں کو نام لے کر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو ان کو بھی آپ کہتے. جب 78 ان کی عبادتیں آپ رقم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دوسری عبادت ہے، عبادتوں کا سفر اس پر لگا دیا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے متعلق احتیاط کرنا جو علماء کا کام ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے جو آپ کی کتابوں کے اندر اس کی یہ بات آ گئی ہے کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی. ورنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور کی بارگاہ میں فرماتے ہیں تو سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت اور میرے گلے میں رہے دور تک گورا پھیلا. آپ کو صنعت رسول کے مقام پر پائے ہیں لیکن اس کے باوجود احتیاط اتنا ہے اور تقویٰ اتنا ہے کہ جب یہ خبر پہنچی ہے کہ کبھی کی توبہ مشہور ہوئی ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ عبادت کفر ہے لیکن اس کا نام لے کر ہم احتیاط کریں گے جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جائے. یہ جو مولانا صاحب نے کہی ہے کہ
तौबा मशहूर हो गई, तौबा मशहूर हो गई। इस वजह से फादर बरेलवी इनको काफिर नहीं कहा। इतने फतवे दिए, इतने इल्जाम लगाए। अभी खुद उसने लिखा है कामला रामायण में आखिर में कि अब जिनके कुफर का फतवा दिया है, ये हवाला देखें, बरेलवी को भी जाने दीजिए, यही इस्लामी लोग जिनके कुफर पर अब फतवा दिया है। अब ये वही उन्होंने एहतियात की है, क्या क्यों की, कहते हैं कि इनके कुफर पर अब फतवा दिया है। अब फतवा कुफर पर दिया, अगली ने जब तक इनकी शरीयत इस्लामी पर इख्तिलाफ न की, कुफर का फतवा भी इन पर दे दिया। फिर कहते हैं कि हाशा लिल्लाह, मैं इनको कुफर काफिर नहीं कहता। अब समझ पता नहीं क्या मौलाना की वो कहते हैं ना कि नाराज से अक्ल उससे नाराज से अक्ल नहीं, उस्ताद से रसूल, उस्ताद से खुदा, ये एक दो मैं हवाले करता हूँ। अभी पहले एक बात कि मौलाना ने अपने इसमें ना कानून में पहले एक मैं हवाला तलाश कर रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने नबी सहाबा को कि तुम अपने नबी को रायना न कहो, रायना न कहो, रायना न कहो। इस पर मौलाना ने थोड़ी बड़ा जोर दी। ये सवाल, अगर कोई शख्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का चरवाहा कहे, इसके लिए क्या हुक्म है? रायना तो चरवाहा, उसका क्या हुक्म है? जवाब, ये तौहीन अमीर लफ्ज़ है, कहने वाला तौबा बतजदीद ईमान करे। दोबारा करना पड़े मुसलमान हो जाए, ये काफिर हो गया। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल और जवाब अल इलियास अतार कादरी, सफ़ा नंबर 204। फाजिल जय्यद बरेलवी आलिम अहमद सईद काज़मी वबाली दौरान आप क्या कहते हैं, लिखते हैं, शरीफ तौहीन में नियत का इकरार नहीं, शरीफ तौहीन में नियत का इकरार नहीं। रायना कहने की ममानियत के बाद अगर कोई सहाबी नियत के तौहीन के बगैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना कहता है तो वो बसमाउल काफिरीन अज़ाब अलीम की कुरान वईद का मुस्तहिक करार पाया, जो इस बात की दलील है कि नियत तौहीन बगैर भी हुज़ूर की शान में तौहीन का कलमा कहना कुफ्र है। नियत ना हो तो फिर भी उस्ताद रसूल की सदाकत का किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 24। यानी अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई कहे वो काफिर, नबी को राई कहे वो राई कहे वो काफिर। मौलवी फैज अहमद उवैसी साहब बहावलपुरी लिखते हैं, अल्लाह जल्ला शानहू को गवारा न हुआ, इसलिए राय ना बोलने से न सिर्फ रोक दिया बल्कि आइंदा ये लफ्ज़ बोलने वाला न सिर्फ काफिर बल्कि सब अज़ाब में मुब्तला करने की वईद शदीद बताई और सुनाई। बेअदब बेनसीब, सफ़ा नंबर 15। राय का लफ्ज़ बोलने पर उवैसी साहब कुफ्र का फतवा दे रहे हैं, कुफ्र का फतवा दे रहे हैं। अब आइए फाजिल बरेलवी के यहाँ चलते हैं। वो लिखते हैं, अल्लाह का महबूब उम्मत का राई, अल्लाह का महबूब उम्मत का राई किस प्यार की नजर से अपनी पाली हुई बकरियों को देखता और मोहब्बत भरे दिल से इन्हें हादसे से हकीकी के सपुर्द कर रहा है। अपने नबूवत सफ़ा 71। दूसरी जगह लिखते हैं, इसके सच्चे राई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सच्चे राई, पीछे मैंने कहा ना कि राय ना कहो, सब एक से आए कि राय ना कहेगा तो वो काफिर हो जाएगा, चाहे तो ही नियत न भी हो तो भी क्या हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, इसके सच्चे राय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह झूठ से पाक है, सफ़ा नंबर 111। अब बरेलवी कभी भी इस असूल की तरफ नहीं आएंगे क्योंकि पता है कि ये लफ्ज़ जिसका फतवा कुफर हमने दिया वो तो फाजिल बरेलवी साहब ने लिखा है। ये है कि उनके इश्क व मोहब्बत की झूठ की दस्तान शायद कोई कहे कि फतवा कुफर तो लफ्ज़ राय ना पर है, लफ्ज़ राय ना, मतलब कोई आके राय ना पर है और फाजिल बरेलवी ने राय लिखा है, फाजिल बरेलवी ने राय लिखा है।
تو جواباً یہ عرض ہے کہ رائنا کا معنی ہمارا چرواہا، رائنا کا معنی ہمارا، اور رائی کا معنی چرواہا، چھڑا چرواہا، اور ہمارا چرواہا کہنے سے صرف چرواہا کہنا زیادہ سخت ہے، چھڑا چرواہا کہنا ہمارا چرواہا، صرف چرواہا زیادہ سخت ہے۔ اب دیکھیں، اب آگے لکھتے ہیں مولوی حنیف رضوی لکھتے ہیں ہمارے بیان میں کسی معظم و بزرگ پر کے ساتھی اور ہم سب کو بھی تو کہنا خلاف ادب اور گستاخی قرار پائے گا، یعنی تو کہنا بھی خلاف ادب اور گستاخی۔ تو یہ مولانا کا ہے نا رائے نہ تو فاضل بریلوی نے خود کیا لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رائی ہیں، رائی کہنے کی وجہ سے یہ خود کامل ہو گئے، کیا ہو گیا خود اب سب کو نہیں دیا ہے، سب کو پیسہ نہیں دیا ہے، میں نے کہا کہ دیا بھی ہے تو یہ توہین امیر لفظ ہے کہنے والا توبہ کرتے جی ایمان کرے، اور ویسے صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کہنے سے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب فاضل بریلوی ان فتووں کی زد میں انہوں نے لکھا ہے کہ رائی بریلوی گستاخ خدا بھی گستاخ، یہ تو میں نے پہلے تعریف کہنا تھا وہ ہمارا مجمل لے گا۔ سوال کسی نے پوچھا کہ تعویذ کیوں لکھتے ہیں، تعویذ ان سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ جواب آ رہا ہے، جواب سنے جی یہ بحوالہ رسائل نعیم یا رسائل، جیسے بعض مخلوق کے ناموں میں تاثیر ہے کہ کسی کو الو گدا کہہ دو، الو گدا کہہ دو تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ رنجیدہ، اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ الو گدا بھی مخلوق ہیں، قبلہ کعبہ بھی مخلوق۔ ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں، الو گدے بھی تاثیر میں مخالف نامہ دے کی نعوذ باللہ، الو اور گدے کے نام میں جیسے تاثیر ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی تاثیر ہے، معاذ اللہ۔ باقی یہ جو ہے نا جیجے فتوے جتنے بھی مولانا صاحب نے پڑھے ہیں، اب ایک ایگزام کے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا ہے، اور ایک اللہ کا وہ محبوب ہے جس کے درجات اللہ نے سب سے بلند کروا دیے ہیں۔ تو محترم حضرات یہ تحقیق کی جائے گا کس قسم کی ہے؟ قسم الحرمین کا تحقیق کی جائے گا کی کتاب، لیکن جی انہوں نے جو حوالہ پڑھا وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب اصل سے نہیں پڑھا، بلکہ ان کے مولانا الیاس محمد صاحب نے کتاب لکھی ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ شیام کو سباب دے کر میں ابھی بتاتا ہوں اور بے نقاب کرتا ہوں کہ کہاں سے چوری کی گئی ہے، کیا خیالت ہے، اصل کتاب ابھی رکھیں، میں اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا ہوں، انشاءاللہ ابھی جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے گستاخ ہے اور اس کا بھی کوئی اصل کتاب نہیں ہے، یہ میرے پاس یہ ترجمہ جو بندیوں کا ہے، اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں وَمَكَرُوا اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور بعض اللہ نے ترجمہ لکھا یہ اللہ نے مکر کیا، یا اصل ترجمہ موجود ہے کہ جو بندہ کہے کہ اللہ نے مکر کیا ہے وہ اللہ کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت گستاخ کرنے والے اس پر غور کریں اور اصل کتاب لے کر آئے، میں ابھی انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے دیکھ کر کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے، اس کو مطلب کیا ہے، اگر واقعی اس کے اندر کوئی ایک کا پہلو نکلا تو ہم کسی کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں تو غلطی متعین ہے، یہ اصل ترجمہ آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَمَكَرُوا اللَّهُ کہ معاذ اللہ نے مکر کیا، تو جو اللہ کو کہے کہ اللہ نے مکر کیا اس سے بڑا بیادب کون ہو سکتا ہے، گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ رہ گئی یہ حضرت پر سارے اعتماد اعتبار کر رہے ہیں، تو میں الحمدللہ اس کا جواب دے چکا ہوں کہ آپ نے یہ کیا کیوں کیا، وہ ساری کتاب کے اندر چیزیں آ چکی ہیں، سامعین سن کر اس کا خود فیصلہ کریں گے۔ اس وقت مولانا میں آپ سے مخاطب ہو رہا کر رہا ہوں کہ بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی،
تو آپ کی نظر میں کیا رسول اللہ کو چمار سے زیادہ ذلیل کہنے والا یہ بیادت ہے کہ نہیں؟ اصل کتاب موجود ہے نہ کہے تو وہ جی ختم ہو گیا وہ جواب میں نے دے دیا نا. اس وقت میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے نزدیک آپ اپنی رائے بتا دیں ان کو چھوڑیں. وہ جواب آپ کی اس کے صفحہ نمبر 169 کے اوپر انہوں نے لکھا. اس کے اوپر لکھتے ہیں آپ دونوں کی بات میں سمجھ آ گئی ہیں. صحیح ہے. آخر میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا. تو اس کے صفحہ نمبر 169 کے اوپر انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا اور اس میں لکھا کے بعد جناب کے بسوتے سے اپنی بیوی کی مجاورت کا خیال بہتر ہے اور شاید یقینی جیسے اور بزرگوں کی طرف خان جناب رسالت مار ہی ہوں معاذ اللہ اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ گناہ ہے. اس طرح سے مستقیم ہے دہلوی صاحب کی کتاب. اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ گدے اور بیل کے خیال سے زیادہ گناہ ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. یقیناً مولانا صاحب کوئی کرتے تھے یقیناً مولانا صاحب نے یہ کتاب پڑھی ہوگی حدیث پاک پڑھی ہوگی. آپ 500 میں آپ کی باتیں آپ ہو رہی ہیں. بہت سے مزاق صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز تشریف لاتے ہیں. آپ کی طبیعت عجیب ہے تو دوران نماز صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں اتموا صلاتکم تم اپنی نماز کو مکمل کرو. نماز ٹوٹی نہیں ہے نماز جاری ہے. فرمایا اپنی نماز کو مکمل کرو. صحابہ کی نماز حضور کی محبت میں اتنی گم ہے کہ دوران نماز سرکار آتے ہیں تو صحابہ کرام سب سے چھوڑنی شروع کر دیتے ہیں حضور کے احترام میں استقبال میں اور سرکار کو کہنا پڑتا ہے اپنی نمازوں کو مکمل کرو. اور یہ لکھ رہے ہیں کہ نماز حضور کا خیال آ جائے تو وہ گدے اور بیل کے خیال سے زیادہ برا ہے. مولانا آپ نے بھی مرنا ہے قبر میں جانا ہے. جو بات مولانا صاحب کا کام ٹھیک ہے بغیر سوچے سمجھے اور حضور کی عزت کے متعلق اتنی بڑی بات کی ہے اور آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں کوئی آپ کو اثر بھی نہیں ہے تو یاد رکھیں قبر میں بھی رسول اللہ نے آنا ہے. قیامت کی دن شفاعت کرنی ہے رسول اللہ نے کرنی ہے. تو محترم مذاق رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسولوں کی جماعت ہے ہم نے بعض کے مقامات بعض کے بلند کیے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا 10 منٹ اور یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے بعض کے مقام بعض سے کم بنائے کم بنا استعمال نہیں کیا. فرمایا فضلنا ہم نے ان کو فضیلت دی. اور آپ یہ بتانا چاہتا ہے آپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب بھی میرے محبوبوں کا ذکر کریں تو فضیلت کے ساتھ کریں اور کبھی کے ساتھ ذکر نہ کریں. فرمایا کوئی وہ ہے موسیٰ کلیم اللہ جس نے اللہ کے کلام کی ورفع بعضهم درجات اور ایک وہ محبوب ہے جس کے درجات اللہ نے سارے نبیوں سے رسولوں سے بلند فرما دیے ہیں. اور اس نبی کے متعلق یہ کہنا کہ معاذ اللہ جماعت سے زیادہ نبی ہے ان کی تعظیم بڑے بھائی سے نہیں کرنی چاہیے. ایک مقام پر حوالہ کی ضرورت ہے میں کھول کر دیتا ہوں. ایک مقام پر لکھا کہ نبی کی تعظیم بس اتنی کرو جتنی چودھری یا زمیندار کی تعظیم سکھاؤ. استغفر اللہ. تو اس قسم کی کلمات کو بندہ حضور کی بارگاہ میں بول دے تو محترم کے اندر یہ لکھ دیا کہ نماز کے اندر رسول اللہ کا اگر خیال آ جائے تو یہ گدے اور بیل کے خیال سے بھی زیادہ بلا ہے. تو میں مولانا صاحب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات تو چلے گئے اعلیٰ حضرت نے بھی فتویٰ بھی دیا اور وجوہات کی بنا پر پھر آپ نے احتجاج بھی فرمایا. تو اب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم زندہ ہیں اور امت جو ہے ان علماء کے رحم کرم پر ہے تو ہم ایک متفق کا اعلان یہ جاری کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق وہ ادنا سی توہین کرتا ہے وہ دائرہ امامت سے خارج ہے چاہے وہ کسی کا کتنا بڑا بزرگ ہو کوئی ہو اس کی ذات کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا لحاظ کرتے ہوئے محبت رسول کے پرہیز کارانہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کا مقام یہ ہے سرکار کے ساتھ پیار اتنا ہے. حدیث مبارک میں یاد آتا ہے حضرت امام نووی
मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रकम खराब है, आप फरमाते हैं कि सहाबा इकराम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते थे तो वो आपका जो माए मुस्तअमल है तो उसको लेकर अपने जिस्मों पर मल देते थे, अपने चेहरों पर मल देते थे। और हाजिया नौवी के अंदर यह भी लिखा वो शायद वफात हम बहुत जैसा कि अभी के अंदर की तस्वीर मौजूद है कि बाद सहाबा कराम ने सरकार का बौल मुबारक मोतबरे समझकर उसे पी लिया, वफात हम दम हो, और बाद में सरकार के खून मुबारक को पी लिया। तो जिस उम्मत का सहाबा कराम का सरकार से इतना वारियाना प्यार है, इश्क है और मोहब्बत है, और यही बात कलंदर लाहौरी ने की कि शौक तेरा अगर हो मेरी नमाज का इमाम, शौक या रसूल अल्लाह शौक तेरा अगर हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। आज वक्त की जरूरत है कि उम्मत के सारे इख्तिलाफ भुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार करे, हुजूर के सहाबा से प्यार करे, आले बैत के अफाद से प्यार करे, और जो मौलवी जितना बड़ा क्यों ना हो, जो अल्लाह का ब्यादर है, रसूलुल्लाह का ब्यादर है, जो सहाबा या आले बैत का ब्यादर है, उससे दूर होना चाहिए और इन बातों के करीब होकर यहूद और नसारा का जाहिलियत का मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल। और एक निकाले हैं सब यही ये जो मौलाना साहब ने बार बार वालिदैन शाह जमीर शरीफ देवी रहमतुल्लाह अलैह के करके ईमान की सिरात मुस्तकीम की ये खुफिया बातें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाली बातें, तो मैंने मौलाना से कहा कि इतनी बातें वही चीज़ें जब आपके काबिल बरेलवी आला हज़रत उन्हें मुसलमान कहते हैं उनकी तफसीर नहीं करते तो फिर ये हवाले देने का आपको हक भी नहीं। इबारत में खुफिया समझते हो आप, इस इबारत में आप खुफिया समझते हो, आला हज़रत नहीं इबारत में आला उनको नहीं चाहते और वो इबारत में वो फर्क है ना, जब वो कहते हैं कि जब इबारत को भी और कैमरा रखा तो होता है वो जो इतिहास तौबा की वजह से कर रहे हैं ना, इबारत को भी और कहने वाला काफिर होता है जी। अगर तौबा न करे तो काफिर है, तौबा का सबूत तौबा का आप मुझे ये लिखकर दें कि तौबा नहीं की, मैं आपको लिखकर देता हूँ काफिर है। आप ये लिखकर दें जिसने तौबा नहीं की, मैं लिखकर दूंगा काफिर है। आपको लिखा तब दें जब आपके फादर बरेली की तारीफ पर उनकी इन पर आपको इतमाद ना हो, जब वो उन तक तो ये बात नहीं पहुंची ना, उनके सामने दूसरों को आप तक पहुँच गई उन पर नहीं पहुँची है जी। हम बात कर रहे हैं ना, तो बाद में बात चलती चलती पहुंच जाती है, उन तक तौबा की शोहरत पहुंची है ना, तभी तो उन्होंने तौबा की शोहरत पहुँच के तो उन्होंने लिखा होगा ना आगे कि तौबा की वजह से मैंने तो शोहरत है ना, तो तहकीकी बात तो नहीं है। अच्छा तहकीकी बात नहीं है, काफिर नहीं बात। अब जब तहकीकी बात नहीं ये टाइम का नहीं होगा, अब जब तहकीकी बात नहीं है तो आप इससे फतवा ना देना कुफर का ये कौन सी तरीके है? तहकीकी शोहरत आपकी तहकीकी नहीं है, शोहरत का मतलब ये है अब आप शोहरत तो बात करें ना, पहले बात से पहले ही फतवा दे दिया, जब तौबा की शोहरत आई तो याद कर दिया, यूं कर दिया, पहले फतवा मौजूद है, यूं कर दिया। और इमाम अबू हनीफा ने कितने मसाइल, जब आप रजू कर लिया तो फिर उस इबारत से बहस करने का हक बनता है। तो फिर आपके इन्होंने बता दिया कि इसकी तौबा जो है तो गलत है, आप भी कहते हो तौबा नहीं की, जब तौबा की खबर ही गलत है तो हक बनता है इस बात पर इकरार करना। आप जो है ना फादर बरेलवी ने जब कह दिया कि उनके उन्होंने ताकीद नहीं लिखी, उन्होंने शोहरत नहीं, शोहरत पहुंची है, उन्होंने एहतियात कर दी। शोहरत की वजह से फतवा मतलब फतवा को से इत्याग नहीं होगी। जब तक तहकीक तो जरूरी है ना, तहकीक जरूरी है, बातें नहीं कहना चाहिए और तहकीक हो जाए तो बाकी तौबा वही है। नहीं तो कोई कह नहीं चाहे तहकीक की वजह से कोई कैसे कह सकता है, हमका कहे तो महान कहे कोई ये हवाला पूरा शोहरत साबित हो रही है या नहीं हो रही? शोहरत साबित हो रही है या नहीं? मैंने अभी ये बात कही थी, शोहरत साबित हो रही है या नहीं हो रही? सवाल के अंदर मौजूद है ना, किताब के अंदर लिखा हुआ, जवाब में क्या लिखा हो? जवाब में पूरों में नफी की है, तो जब लेकिन शोहरत तो हुई है ना, सवाल के अंदर शोहरत आ गई होना था, सवाल के अंदर शोहरत है, आप कोई एक मिनट नफी तो की है, लेकिन जो किताब के अंदर है ना, अगर तक बात फैल ये तो नहीं है ना, बात हो सवाल का खत्म हो जाता है जब नदी आ जाती है।
تو جب نفی آئے گی نفی آئے گی جب نفی آئے گی تو وجود ختم ہوگا. آپ تک نفی نہ پہنچے ایک منٹ دے گا. جب ان پر جو ہے نا شہرت پہنچی نہیں, توبہ کی شہرت کی خبر پہنچی ہے نا, اسی لیے وہ احتیاط کر رہے ہیں. ایک منٹ, عوام کے اندر یہ بات نہیں ہو گئی, اتنی مشہور ہوئی کہ کتاب میں لکھنا پڑا. آپ نے بھی سوال بتایا نفی کی بات نہیں, آپ نے کہا کہ یہ شہرت ہم تک پہنچی, ان پر ہم اعلیٰ کبھی جی ہم نے تو کتاب پڑھ لی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ آن دا ریکارڈ ہے یہ شہرت ہم تک پہنچی ہے, فاضل بریلوی کا یہ شہرت نہیں پہنچی. کون سی؟ یہ جو یعنی یہ خبر سچی ہے یا نہیں, تحقیق نہیں پہنچی. جب تحقیق نہیں پہنچی پھر احتیاط کر کے پہنچ گئی. پھر احتیاط کر کے ایک منٹ, جب ان تک شہرت نہیں پہنچی, ان تک شہرت تو ان کی بات شہرت تو پہنچی ہے, تحقیق نہیں پہنچی. تحقیق نہیں پہنچی. شہرت صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تحقیق نہیں پہنچی. جب تحقیق نہیں پہنچی تو پھر وہ فتویٰ دینے کی کس طرح مجال ہے؟ پہلے کفریہ عبادت سے پہلے موجود ہے, خبر تو پہلے دے چکے ہیں. فتویٰ دے چکے ہیں. تو جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے توبہ کی ہے, پھر آپ نے فرمایا میں احتیاط کرتا ہوں. یہ انہوں نے لکھا ہے, جی آپ خود پڑھ رہے ہیں, یہ لکھا ہے نا. یہ فاضل بریلوی پھر احتیاط کی بات کی ہے, احتیاط کیوں کر رہے ہیں آپ بتا دیں کون سی وجہ ہے احتیاط کی؟ وجہ احتیاط نہیں ہے نا, کہتے کہ اہل لا الہ الا اللہ کی تصدیق سے نبی کریم جب لا الہ الا اللہ کہنے والا گستاخی کرے گا تو اس پر فتویٰ آئے گا. پھر کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ اسی وجہ سے انہوں نے توبہ کی, اسی وجہ سے نہیں. توبہ کی شہرت پہنچی ہے نا. یہ بھی میری ذمہ داری ہے. جیسا کہ آپ نے کتابیں نہیں دکھائی تو ہمارے بھی ہیں یہ بات نہیں. اب جب انہوں نے توبہ کر لی, توبہ کے بعد جو ہے نا پھر ان پہ بحث کی بات کی ضرورت نہیں. بھائی خبر ہے نا, تصدیق نہیں ہے, خبر ہے, شہرت ہے. جب ایک خبر پہنچتی ہے تو تحقیق کرنی ہوتی ہے. ایک مفتی صاحب کے پاس وقت جاتا ہے شراب کا, وہ تحقیق کرتا ہے یا نہیں؟ تحقیق کے بعد فتویٰ دیتا ہے. تحقیق کے بعد تو ان کی عبادتیں جو پہلے تھیں کتابوں میں موجود تھیں اس پر فتویٰ دے دیا. آپ مفتی صاحب نے تحقیق کے بعد پھر رجوع کی شہرت پیدا ہوئی. فاضل بریلوی نے تحقیق کے بعد فتویٰ دے دیا. پہلے فتویٰ دیا عبادتوں پر, پہلے رجوع کی. تعلیم نہیں تھی. ان آپ کی جو کتاب کی تھی یہ توبہ کر رہے ہیں, توبہ کی تحقیق لکھنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں. توبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ یہ باتیں تھی نا. آپ خود فرما رہے ہیں تحقیق نہیں کی. توبہ غلطی کی ہوتی ہے نا, توبہ غلطی کی ہوتی ہے. پہلے انہوں نے غلطی کی, بعد میں توبہ کی خبر چاہیے. جو ان کی کتابیں موجود تھیں اور عبارات کی وجہ سے تھی. آپ بات چلے گئے تھے, میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ محمد کے اندر انہوں نے ان کے سارے کرتوت رکھ دیے سعودی علماء کے سامنے, اور انہوں نے پھر فتویٰ تعقیب جاری کر دیا. تو مجبوراً انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور یہ کتاب لکھی المحنت المفنن. یہ احکام شریعت امیر علیہ سے بیٹھ کر دکھانے میں کتاب جاری یہ صفحہ نمبر 27. صفحہ نمبر تھوڑی بات نڑے کر. یا حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ, حضرت مولانا دارالعلوم فرنگی محلی, یا پھر اعلیٰ حضرت حضرت اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا, زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا, مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا, اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا. اب یہ حوالہ حوالہ نوٹ کر کے آپ کام نقطہ کتاب چاہیے. اچھا جو اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے. جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے. کا حوالہ جامع اور فتاویٰ سب پر سچی اور جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو, اور اعلیٰ حضرت کی زبان اور قلم کا یہ حال کہ اللہ تعالیٰ نے خطا سے محفوظ کر دیا اس کتاب میں, حوالہ بار ہے نا. تو یہ لکھ رہے ہیں, یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ
اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجیے. یہی کچھ نامی لوگ ان کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے جب تک ان کے شریف اسلامیوں پر اطلاع نصیب مسئلہ امکان کے بغیر ان پر 78 وجہ سے لغو میں کفر ثابت کر کے سبحان و سبو میں بلا کر صفاسی پر سب اول پر یہی لکھا کہ حاشا للہ ہزار بار حاشا للہ میں ان کی تصویر پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدیان جدید کو بھی ابھی تک مسلمان نہیں جانتا ہوں. مدیان جدید ایک وہ ذرا پہلے اس پر اب ان کی تصویر حضرت نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدیان جدید یعنی مدیان جدید کے نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے گنگوہی امبیدوی اور ان کی اذناب دیوبندی ان کی اذناب دیوبندی وہ بھی ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. وہ بھی ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. اب یہ کہنے کہ ان کو مسلمان جانتا ہوں. شروع میں اس کتاب فتویٰ دیا سب سے پہلے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کفریہ فتویٰ لیا ہے. پھر گنگوہی پھر امبیدوی پھر سہارنپوری حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر ارباب کے بارے میں فتویٰ لیا ہے. اسام الحرمین کا فتویٰ کا پہلے بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے. ان کی یہ باتیں جو فاضل بریلوی نے کروڑ کر پیش کیے ہیں تبدیل کر کے پیش کیے ہیں. اب ان باتوں پہ فتویٰ کفر لیا تو اس اسام الحرمین کے فتوے کی روح کی وجہ سے ان پر فتویٰ کفر لگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مدیان جدید کو میں ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. تو اس فتوے کی زد میں فاضل بریلوی خود آتے ہیں کہ ادھر فتویٰ دے رہے ہیں کفر کا, ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو مسلمان ہی جانتا ہوں. اب یہ مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو, ادھر اسام الحرمین کے بہت سارے علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں. اب اس فتویٰ کفر کی زد میں فاضل بریلوی خود آتے ہیں, فاضل بریلوی خود کافر ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کے تو چلو مولانا نے بہت چھوڑ ڈالا کہ توبہ مشہور ہوگی یہ ہو گئی. بعد میں تحقیق ہوئی, فتویٰ پہلے ہو گیا دے دیا, تحقیق بعد میں بہت سارے مولانا نے باتیں جان ڈالی ہیں خود اپنی باتوں میں جو ہے نا مولانا. اب دوسری بات یہ جو ہے نا مدیان جدید ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں, مدیان جدید کو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. اب ان کو یہ قاسم نانوتوی حضرت سہارنپوری حضرت شہید احمد گنگوہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. اور فتویٰ لیا ادھر حرمین شریفین کے علماء سے کفر کا, اور پھر کہتا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں, ان کے پاس اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ, ان کی نماز نہیں, ان کی نماز نہیں, ان کی مسجد نہیں, ان کے ساتھ نکاح نہ کرو, ان کے ساتھ نکاح اولاد حاصل سے نہ ہوگی. اب ادھر فتوے یہ ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں مسلمان ہی جانتا ہوں. اب آپ بتائیں بالکل خالی ذہن ہو کر یہ بتائیں کہ ایک آدمی جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو مسلمان ہی جانتا ہوں, مسلمان ہی ہیں, اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں. جو اپنے مسلمان کو کافر کہے وہ کفر اس پر لوٹ آتا ہے, خود کافر ہو جاتا ہے. ایک آدمی کفریہ الزام لگانے کے بعد ثبوت دینے کے بعد کہے کہ یہ مسلمان ہیں, اس وجہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ فتوے کی ذات میں فاضل بریلوی خود آتے ہیں. ماشاء اللہ گفتگو مکمل ہو گئی, ٹائم مکمل ہو گئی. ایک حوالہ آپ دیتے ہیں آکام شریعت, یہ ایک شریعت کا حسن دان کی بنیاد پر لکھا ہے کہ وہ محفوظ ہے. سارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام ہوں گے محفوظ کر لے, وہ محفوظ ہوں گے. معصوم اور ہدایت کا حوالہ ہے کہ ننگا ٹھیک بنانا بالکل اسے چھوڑ کے سمجھ آئے بیٹھے حضور کا سارے دل کتنا کیا بے شک محترم گل ہے بھائی زیادہ تر تحقیق کرائی یہ غلط تو سمجھ بیٹھے یا تو سمجھنے کیا سمجھنا کیا دیں گے جلے عبادت کا حال آپ نے فتویٰ دے دیتا بعد میں اس کی توبہ ہم بات صحابہ کرام بعد میں ایمان قبول کی ہے, پہلے مسلمان نہ جلے میں توبہ قبول کی تھی حضور نے صحابی عظیم شخصیت عبادت کا ہونا میں موجود ہے. اور حضرت آج جو ہے عبادت کو کراتے مولانا ہمارے پہلے جڑا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نسلہ تو لے کے لیے عبادت کسی کا عبادت ہے. جس حضور کو جماعت بدل دلیل آتی ہے, جس آگے کہ حضور کا خیال آئے تو گدے سے پہلے زیادہ خیال ہے تو اگر خیال کا سوال ہے تو خلاف میں یہ پڑھو, اور اگر ہمارے ایمان گوارا کری ہے سرکار نہ پڑھنے کے تو چلو وہ اسماعیل کا نام نہ لکھو, یہ لکھو کہ عبادت ہوتی ہے. تحت میرا اتفاق اس وقت ٹائم ختم ہو گئی. جواب میں آ گئے قاسم نانوتوی
کہ مدیان جدید روح فرمان آتا ہے جواب ٹائم میں اوپر آ جائے ٹائم بھی لیں گے جواب دے دیجیے تمہید ایمان تمہید ایمان ایمان تمیز کرنا نہیں پتہ جی جی اچھا اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے نا جی جس امام طائفہ اسماعیل دیوی شیخ کفر پر حکم نہیں کرتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو لا الہ الا اللہ کی تکلیف سے منع افراد سے زیادہ آشا باللہ ہرگز ان کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا جن مقتدیوں یعنی بدھ ایان جدید ٹھیک ہے نا یعنی جدید بدھ ایان جدید ٹھیک ہے آسیا کا لکھا ہے گنگوٹری اور امبیٹری گنگوہی اور ان کے اذناب جو بندی ٹھیک ہے تو میں اس کا جواب اسماعیل دیوی کے کفر پر حکم نہیں کرتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف بنا ضعیف معامل کی باقی نہ رہے فإن الاسلام یعلو ولا یعلى علیہ مدیان جدید بدھ ایان ٹھیک ہے جب ایک ٹھیک ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم آج بھی ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کفر کے عبارات اس تک نہیں پہنچی جس کا علم اسے نہیں ہے تو چاہے وہ دیوبندی کروائے ہم اسے مسلمان کہتے ہیں یا حضرت نے جو کچھ لکھا ہے یہ ہمارا آج بھی نظریہ ہے ٹھیک ہے جب تک اس پر یہ کفریہ عبارات اب رہ گئے ان کے نام سے ہٹ کر آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں جس میں حضور کو جماعت سے دلیل لکھا ٹھیک ہے اس کی تفسیر نام دے کر آپ نہ کریں جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے کہی ٹھیک ہے تو آپ اتنا بتا دیں کہ سرکار کو جماعت سے زیادہ دلیل کہنا یہ عبارت کفر ہے یا نہیں ہے ہاں یہ عبارت کفر ہے عبارت کفر ہے ٹھیک ہے بس باقی سب ماشاء اللہ تمام مقام مبارک کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرے بس ٹھیک ہے آپ نے کفر کہہ دیا دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی عدم سے گستاخی کفر ہے یہ شروع میں نے تنظیم میں یہ بات کہی ٹھیک ہے شروع میں بات کی اور میں نے یہ حوالہ تنظیم ایمان سے بھی دیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شان میں عدم سے گستاخی کرے وہ کافر ہے جو اس کافر کو مسلمان کہے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے اب یہ عبارتیں احمد رضا سامنے تھیں یہ ساری باتیں عبارتوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا آپ نے بھی الحمدللہ تسلیم کر دیا بس اتفاق ہو گیا کہ یہ عبارت کفریہ عبارت ہے یہ عبارت کفریہ عبارت ہے یا امور کے سے برا خیال کہنا یہ بھی کفر ہے یہ عبارت کفر ہے یہ عبارت کفر ہے نہیں اب جب اس کو وہ کہنے کہ میں کافر نہیں کہتا تو وہ تو ہے ایک بندہ توبہ کر لے نا کفر کے بعد جب توبہ ہو گئی تو پہلی بات ہے بات ہی ختم ہو گئی لیکن آپ تو اس کی توبہ مان نہیں رہے نا مقصد تو یہی ہے آپ اس کی توبہ نہیں مان رہے آپ بھی نہیں مانتے آج کی اگر آپ کہہ دیں کہ اس نے توبہ کی ہے یہ بات سچی ہے تو مسئلہ ختم آپ مان رہے کہ توبہ کی ہے سچی مانتے ہیں جب آپ کے اعلیٰ حضرت کی زبان اور قلم پر اس کا برابر پتہ نہیں ہو سکتی ہے جب وہ لکھ رہے ہیں وہ عبارت کو کفر لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہنے والے کیوں نہیں کہتے اور ان سے قرآن پاک کی احکام آیات میں تبدیل آئی ہے نا یعنی ضرورت کے وقت ایک حکم تھا پھر ضرورت کے وقت حکم تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے تو جب تک انہوں نے توبہ نہ کی تھی تو کافر عبارت آپ کی کفریہ ہے اور جب بات آ گئی کہ انہوں نے توبہ کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے رجوع کر دیا
تو اس میں خطا کون سی ہے؟ یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے توبہ کر دی اور آپ اس توبہ کو نہیں مانتے، اس لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. آج کل پھر باتیں جا رہی ہیں. آج آپ کی عافیت اسی میں ہے، آپ کہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، یہ بات تو غلط ہے، کفر ہے، تاکہ یہ مسئلہ امت سے نکل جائے. آج بھی اڑے ہوئے ہیں اور بڑے وقت سے کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کفر ہے. جماعت کے حضور کو زیادہ دلیل کہنا